سینئر صحافی اور سیاستدان عرفان صدیقی کے مطابق عناصر فطرت کی باغ دوڑ قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ موسموں کے تیور اور ہواؤں کے رخ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی انسان کتنا ہی طاقتور اور زور آور کیوں نہ ہو، اس کی کرتب کاریوں اور ہیلہ سازیوں کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد کارخانہ قدرت کی کوئی نادیدہ مشین حرکت میں آ جاتی ہے۔ تب وہم و گمان تک میں نہ سمانے والی انہونیاں جیتی جاگتی حقیقتوں کی شکل میں دان نقوں سے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اور ہمہ مقتدر شخص بے دست و پا ہو کر دیکھتا رہ جاتا ہے۔ خود کو ناقابل تسخیر، ریاست سے طاقتور کروڑوں عوام کی ریڈ لائن اور قانون و عدل کے خرگوشوں سے آزاد سمجھنے والے عمران خان ان دنوں اٹک جیل میں ہے۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ہاتھوں محروم اقتدار ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ابتدائے طب کے مطابق ہنگامہ و فساد اور تصادم پیکار کا راستہ چنا۔ دائیں بائیں دیکھے بغیر توڑتے چلے گئے۔ ان کا یہ جارحانہ پن ان کی قوت بن گیا۔ حکومت ہی نہیں، ریاست بھی ان کے جاہ و جلال کے سامنے سکڑتی اور سمیٹتی دکھائی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمان پار کے ایک قلعے کی شکل اختیار کر گیا۔ فدائین مستقل طور پر خیمہ زن ہو گئے، اور کسی ریاستی اہلکار کے لیے ممکن نہ رہا کہ ان کی بارگاہ عالی مرتبت کی چار دیواری کے اس طرف جھانک کر بھی دیکھے۔ 9 مئی کو گرفتار ہوئے تو ان کے طے کردہ منصوبے بلکہ سازش کے تحت ان کے شیدائی کوئٹہ سے پشاور تک اپنے متعین کردہ اہداف کی طرف لپکے اور ایک حشر برپا کر دیا۔ افواج پاکستان سے متعلق علامتیں ان کا خصوصی ہدف تھی۔ سپریم کورٹ کی انصاف پروری کے باعث وہ ایک شب پولیس لائنز کی آراستہ پیراستہ کوٹھی میں گزارنے اور صدر عارف علوی کے لائے انواع و اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہی اگلے ہی دن رہا ہو گئے، لیکن محض چند گھنٹوں کے اندر وقت ایک بہت بڑی جست لگا چکا تھا۔ وقت ایک ایسا چور ہے جو بھاگتے وقت لنگوٹی بھی نہیں چھوڑتا۔ عہد حاضر کا بہت بڑا بیانیہ ساز ہونے کے باوجود عمران خان افلاس بیاں کا شکار ہوئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پارٹی تحلیل ہوتی چلی گئی۔ جانیں چھڑکنے والے ساتھی خزاں رسیدہ زرد پتوں کی طرح ٹوٹنے لگے۔ یکا یک زمان پارک ویران ہو گیا۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ اولین عدالتی سطح سے آیا ہے۔ وہ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، وہاں شنوائی نہ ہو تو سپریم کورٹ میں اپیل کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے نواز شریف کے مقدمات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دوست خواجہ حارث کو کبھی اتنا متحرک، فعال اور گرم جوش نہیں دیکھا۔ عمران خان کی قانونی ٹیم نے کسی بھی مقدمے میں میرٹ کو اہمیت نہیں دی۔ وہ قانونی نکتہ افرینیوں، موشگافیوں اور پینترا بازیوں کے زور پر تاخیری حربوں ہی کو کمال فن سمجھتے رہے۔ توشہ خانہ کیس کی کوئی 40 پیشیاں ہوئی، عمران خان صرف 3 دفعہ آئے۔ ایک بار تو وہ سامنے والی سڑک پر گاڑی پارک کر کے اس میں بیٹھے رہے اور کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس لیے عدالت میں نہیں جاؤں گا۔ ان کی حاضری کے لیے فائل خود ان تک پہنچائی گئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بعد ازاں غائب ہو گئی۔ شاید ہی 75 سالہ تاریخ میں کسی اور کو یہ رعایت ملی ہو۔ فارن فنڈنگ کیس میں 200 کے لگ بھگ تاریخیں پڑی۔ تحریک انصاف کے وکلاء بڑی کامیابی کے ساتھ اسے 9 سال سے کھینچتے چلے آ رہے ہیں۔ کسی پر ٹوٹنے والی افتدا سے لطف اٹھانا انسانیت کی نفی ہے۔ عمران خان کو بہرحال انصاف ملنا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جیسا نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ بعض جرنیلوں اور ججوں کے عقد مسلط نے اس وقت قانون و انصاف کے چہرے پر سیاہی تھوپی، تو آج اسے ہرگز نہیں دہرایا جانا چاہیے۔ اچھا ہوا کہ عمران خان پر کسی خیالی کمپنی اور تصوراتی اثاثے کا نہیں، کروڑوں روپے مالیت کے زندہ و موجود اثاثوں کا مقدمہ بنا۔ اچھا ہوا کہ کسی عدالت نے ان کے خلاف پٹیشن کو پہلے فضول، ناکارہ اور لاجانی قرار دے کر بعد ازاں مقدس نہیں ٹھہرایا۔ اچھا ہوا کہ واٹس ایپ کالز کے ذریعے GIT کے لیے ہیرے نہ تلاش کیے گئے۔ اچھا ہوا کہ فوج کے 2 اعلیٰ افسران کو کسی GIT کا حصہ نہیں بنایا گیا، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ ان کے خلاف کارروائی عدالت کے از خود نوٹس پر نہ ہوئی۔ کسی جرنیل نے جج کے گھر جا کر یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو سزا دو، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کوئی خفیہ کار عدالت کے پچھلے دروازے سے منہ چھپائے نکلتا پکڑا نہیں گیا۔ جج کو ویڈیوز دکھا کر بلیک میل نہیں کیا گیا۔ کوئی خان مخالف جج سیشن عدالت پر نگاہ رکھنے کے لیے مانیٹرنگ جج نہیں بنایا گیا۔ ان کا مقدمہ براہ راست سپریم کورٹ میں نہیں چلا، ورنہ وہی حتمی ٹھہراتا۔
اپیل کے سارے حقوق ختم ہو جاتے۔ عدالت عظمیٰ میں ثاقب نثار نہیں، جسٹس عمر عطا بنیال چیف جسٹس کی مسند پر فائز تھے۔ سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے بجائے گڈ ٹو سی یو جیسے ریمارکس ان کے کانوں کی زینت بنے۔ اللہ کرے خان صاحب کنج زنداں کی تنہائیوں میں اپنے عروج و زوال کی داستان پر غور کر سکے۔ یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ عوامی حمایت کے بل پر نہیں، ایک پروجیکٹ کے ذریعے اقتدار میں لائے گئے۔ اگست 2018 کے بعد اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے ان کے سامنے وسیع میدان تھا۔ انہیں اقتدار میں لانے والوں نے اس امر کو یقینی بنایا کہ گرد ہوا کا کوئی جھونکا وزیراعظم ہاؤس کے دریچوں میں نہ جھانکے۔ میڈیا کو لگام ڈالی، سیاسی مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں الجھا کر جیلوں میں ڈالا، عوام کو تسلیاں دی، نگر نگر سے ڈالر لا کر دیے، ان کے 400 پھیلی کرپشن سے صرف نظر کیا، پارلیمنٹ میں ان کے بندے پورے کیے، ان کے بجٹ منظور کرائے، انہیں قانون سازی میں نمبر گیم کا سہارا دیا۔ اس کے باوجود ان کا پونے 4 سال پر محیط عرصہ حکمرانی خشک سالی کی ماری بنجر زمین کی طرح کشت ویراں ہی رہا۔ نتیجہ یہ کہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اپنا کوئی ایک کارنامہ بھی عوام کے سامنے پیش کرنے کی بجائے انہیں بے سر و پا امریکی سائفر سے کھیلنا پڑا۔ قومی اسمبلی اپنی میعاد پوری کر کے رخصت ہو رہی ہے۔ اس سوال کا جواب عمران خان ہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایوان زیری میں موجود رہنے، توانا قائد حزب اختلاف کا کردار ادا کرنے، پارلیمانی حرکیات کا حصہ رہنے اور نظام میں فعال کردار ادا کرنے کی بجائے طفل خود معاملہ کی طرح کوچہ و بازار گرم آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہیں پر بس نہیں کی، انہوں نے پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں بھی توڑ دی اور اپنی حکومتوں کا گلا گھونٹ دیا۔ یقیناً ان کے ذہن میں کوئی نقشہ کار ہوگا۔ 9 مئی کو اس نقشہ کار کے خد و خال سامنے آ گئے۔ منصوبہ ناکام ہو گیا، لیکن خان صاحب کی سیاست بکھیر گئی۔ توشہ خانہ اور دوسرے مقدمات سے گل و خلاصی ہو بھی جائے تو کیا عمران خان پاکستان کی سیاست میں واپس آ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں میں دینے کے لیے خوش گمانی کا کوئی عملیہ ہونا چاہیے، اور بظاہر دیکھا جائے تو یہ سفر تمام ہوا۔